رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک توڑ جوڑ کی سیریز میں آج ہم سورہ نصر کو توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور ساتھ ہی تجوید کے ضروری قواعد بھی بتائیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس پوری آیت کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اس کو توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اذا حمزہ زیر ای، ذال زبر الف ذا، اذا اذا ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ ذال کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ الف خالی پچھلے حرف پہ زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا اذا جیم زبر الف جا، اوپر مد بھی ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے۔ متصل کہتے ہیں جڑی ہوئی، یعنی حمزہ مد کے بعد اپنی اصلی شکل میں اسی کلمے میں موجود ہے۔ جا ایک ہی لفظ ہے اور اسی میں مد کے ساتھ حمزہ بھی ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگی وہ مد متصل کہلائے گی۔ اس کو تقریباً 3 الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جا جا حمزہ زبر آ، جا اذا جا، نون زبر صاد نص، نون زبر صاد نص، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف میں سے ہے۔ ایسے حروف جو ہر صورت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ ان میں کون کون سے حروف شامل ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں۔ خا، صاد، غا، غین، طا، قاف، ضاد، ان کا مجموعہ ہے خصہ ضاغتن قیز۔ اگر آپ کو یہ لفظ یاد نہیں ہو رہے، یہ حروف یاد نہیں ہو رہے، تو ان کا آپ مجموعہ یاد کر لیں، تو آپ کو آسانی سے یہ حروف یاد ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں یہ حروف جب بھی آئیں گے تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا۔ را پیش لام رول، نصر، لام کھڑا زبر لا، نصر اللہ، نصر اللہ۔ لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا، اس لیے کہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے۔ جب بھی لفظ اللہ کے نام سے پہلے پچھلے حرف پہ پیش آئے گی تو اس صورت میں ہم اسلام کو موٹا پڑھیں گے۔ اگر پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوتی تو ہم اسلام کو باریک پڑھتے، لا پڑھتے، لیکن چونکہ اس سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ لا اس طرح موٹا کر کے اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ نصر اللہ، لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی تجوید کا قاعدہ ہے کہ تشدید والا حرف جو ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف سے، پچھلے متحرک حرف سے ملا کر، اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے مطابق۔ یہاں پر لام 2 بار پڑھا گیا، ایک دفعہ لام کو را کے ساتھ ملا کر پڑھا ہم نے، اور ایک دفعہ لام کو اپنی حرکت کے مطابق۔ لام کے اوپر اپنی حرکت کون سی ہے؟ کھڑا زبر کی،
اس کو اپنی حرکت کے مطابق بھی پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھتے ہیں، یعنی تقریباً 1.5 سیکنڈ تک ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ نصر اللہ، نصر اللہ، حاضر ہی، نصر اللہ، ہا جو ہے وہ حلق کے سب سے نچلے حصے سے، جسے اقصی حلق کہتے ہیں، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ نصر اللہ، واو زبر لام ول، فا زبر تا فت، والفتح پیش حو، والفتح، ہا کی ادائیگی بالکل واضح کرنی ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا۔ ہا کی ادائیگی وسط حلق سے ہوتی ہے، حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے۔ والفتح، آگے آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے تو کب ہم ادھر وقف کریں گے تو ہا کی پیش کو نہیں پڑھا جائے گا، ڈراپ ہو جائے گی، اس کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، عارضی طور پر اس پر جزم لگ جائے گی، یہ حرف ساکن ہو جائے گا، اس کی صرف آواز نکلے گی، اس کی حرکت کو نہیں پڑھا جائے گا۔ والفتح، والفتح، وقف کی صورت میں ہم اس طرح پڑھیں گے۔ اب اس پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، واو زبر وا، را زبر را، وارا، حمزہ زبر جا ای، حمزہ زبر جا ای، اس کو نرمی اور جلدی سے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر جائلین ہو رہی ہے۔ یا ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو جائلین ہوتی ہے، اس کو لین کے معنی ہے نرمی، یعنی لین والا جو حرف ہے وہ نرمی اور جلدی سے پڑھا جاتا ہے۔ ورا ای، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، جب بھی را کے اوپر زبر ہوگی اس کو پر پڑھا جائے گا۔ تا زبر نون تن، ورأیتن، ورأیتن، نون مشدد ہے تو نون کے اوپر ہم غنہ بھی کریں گے، غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں روکے رکھنا، تقریباً ایک الف کی مقدار ہم آواز کو ناک میں روکے رکھیں گے۔ ورأیتن، 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 نون زبر الف نا، ورأیتن، ورأیتن، سین زبر سا، ورأیت الناس، نا کو کھینچ کے اس لیے پڑھا کہ الف خالی پچھلے حرف پہ زبر، تو الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے کیونکہ سین جو ہے حروف صفیریہ میں سے ہے، یعنی ایسے حروف جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یا زبردال ید، خو پیش خو، ید خو، لام پیش وولو، ید خولو، ید خولو، لو کو کھینچ کر پڑھیں گے، واو ساکن سے پچھلے حرف پہ پیش، واو مدہ ہو رہی ہے، واو مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، اس کو نا نہیں پڑھیں گے، نون زبر نا، یدخلون، یدخلون، یہاں پر دیکھیے دال کو پڑھتے وقت ہماری آواز جو ہے وہ پلٹ کر آ رہی ہے، اس لیے کہ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جب بھی یہ حروف ساکن ہوں گے یعنی ان کے اوپر جزم کا نشان آئے گا تو اس صورت میں ہم ان حروف کو قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی آواز جو ہے وہ ہماری پلٹ کر آئے گی ان کو پڑھتے وقت۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے یدخلون اس طرح پڑھا، ہم نے یدخلون، دال کی آواز کو ہم نے روکا نہیں بلکہ ہماری آواز جو ہے وہ پلٹ کر آ رہی ہے، یدخلون، فا زے یا فی، دال زے یا دی، نون زے لام نیل، لام کھڑا زبر لا، نیلا، حاضر ہی، نیلاہی، یہاں پر دیکھیں ہم نے لفظ اللہ کے لام کو باریکی سے ادا کیا اس لیے کہ اس سے پہلے جو متحرک حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس صورت میں ہم اسلام کو باریک پڑھیں گے۔
یہاں پر اوپر دیکھیں اور اللہ ہم نے لام کو موٹا کر کے ادا کیا، اس لیے لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو متحرک حرف آ رہا ہے اس کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ اگر زبر کی بھی ہوتی تو بھی ہم یہاں لام کو پر پڑھتے یعنی موٹا پڑھتے۔ یہاں پر چونکہ لام سے پہلے جو متحرک حرف ہے نون اس کے نیچے زیر ہے، تو اس صورت میں ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے۔ نیلا نیلا حاضر ہی نیلاہی، حمزہ زبر فا اف، واو زبر الف وا اف وا، جیم دو زبر جن اف وا جن۔ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقفی صورت میں ایک زبر پڑھی جائے گی، ایک زبر سکپ ہو جائے گی۔ افواجا افواجا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فا زبر فا، سین زبر با، سب با زیر ح بح، فسبح، با زیر بی، ح زبر میم حم، بحم، دال زیر دی، بحمدی، فسبح بحمدی۔ با کو جمع اور سختی کے ساتھ بھی ادا کریں گے کیونکہ با مشدد ہے۔ فسبح فسبح بحمدی، دال کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ بحمدی نہیں پڑھیں گے، بحمدی۔ را زبر با، رب با زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربی کا، اس کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ ربی کا، بحمدی ربی کا، واو زبر سین وس، تا زبر غین تاغ، فا زیر را فر، واستغفر، ہا پیش ہو، واستغفر ہو، واستغفر ہو۔ آگے تو وقف مطلق کی علامت، یعنی یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں ہا کی صرف آواز نکلے گی، ہا کی حرکت کو نہیں پڑھا جائے گا۔ واستغفر واستغفر، حمزہ زیر نون ان، حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان۔ اب دیکھیں یہاں پر نون پھر سے مشدد آ رہا ہے، یہاں پر بھی نون مشدد تھا تو ہم نے اس کو غنّے کے ساتھ پڑھا، یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی ہم غنّہ کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، آواز کو ناک میں روک کے رکھیں گے۔ ان ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو انہو، الٹا پیش کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر بڑھا جاتا ہے۔ انہو، کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کانا، تا زبر وا، تو، وا زبر الف وا، طوا طوا، با دو زبر بن، توابن توابن۔ آگے آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے تو ایک زبر جو ہے وہ سکپ ہو جائے گی، توابا توابا۔ اب اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب اس پوری صورت کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔